السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر سیر و تفریح اور سیاحت کی اجازت ہے۔ سیاحت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر فرمایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہ تم زمین پر گھومو پھرو، سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام یا مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے گھومنے پھرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم جب بھی گھومیں پھریں، سیر و تفریح کے لیے نکلیں، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مخلوقات کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ آسمان کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، سمندر، پہاڑ، درخت کی شکل میں ہو، کوئی بھی مخلوقات ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر غور و فکر کریں۔ کیوں؟ اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان اور ہمارا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ تو گھومنے پھرنے کے مقاصد میں سے یہ ہے، سب سے پہلا مقصد کہ غور و فکر کریں، مخلوقات کے اندر تدبر کریں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیسے بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار ممالک کی طرف سفر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کفار ممالک کی طرف سفر کرنا، سیر و سیاحت کے لیے نکلنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ کفار سے میل جول، ان سے ملنا جلنا اور ان کے درمیان رہنے سے ہمارے عقیدے اور اخلاق کے اندر فرق پڑے گا، ہمارے عقیدے اور اخلاق کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت پیش آئے ایسی ضرورت درپیش آ جائے کہ جس کے لیے نکلنا پڑ جائے، تو کچھ چیزوں کے لیے گنجائش ہے کہ آدمی غیر ممالک یعنی کفار کی ممالک کی طرف جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج اس کے ملک میں ممکن نہیں ہے یا مسلمان ملک کے اندر ممکن نہیں ہے، تو ایسے علاج کے لیے وہ کفار ممالک کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ تعلیم کا معاملہ ہو، ایسے مسلمان ممالک کے اندر تعلیم کا ایسا نظم نہیں ہے جس کی ایک ضرورت ایک مسلمان کو ہے، تو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان شخص کفار کے ملک کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے تجارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، ان تمام ضرورتوں کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اسی وقت تک وہاں رہے گا جب تک یہ ضرورت اس کو لاحق ہوگی۔ یہ ضرورت پوری ہونے کے بعد آدمی کو فوراً وہاں سے نکل جانا ہوگا، اسے واپس ہونا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے